وشیلاندی کھانے سے سابقہ 3 اخبار میں جو صورتحال تھی شاید ہم سے زیادہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم نعمان کے حوالے سے میں عموماً تب بھی میں یہی کہتا ہوں, میں جب بھی اپنے ووٹرس کے پاس جاتا ہوں, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں. ہمارے ایک طالبہ کا ڈاکٹر مالک صاحب بہت ہی نائس آدمی ہے, مطلب ان کے دور میں کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈیولپمنٹ میں کیا چاہیے. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف امن دے دیں. میں سڑکیں خود بناؤں گا, میں اسکول خود جاؤں گا, مجھے امن دے دیں, مجھے آپ سے سکون دے دیں, مجھے جینے کا حق دے دیں. میرے مجھ سے زیادہ نعمان کس کو پسند ہے, یا پھر مجھے معلوم ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ٹارگیٹ کیا, بڑا کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا, صحافیوں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا, ہماری ایف سی کو بھی, پولیس کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا. لیکن جس بے دردی سے, جس صفاقی سے وہ ہماری کمیونٹی کو ہم گزرے ہیں, وہ ہمیں ٹارگیٹ کر رہے تھے. آج بفضل خداوند کے فضل والوں کے سامنے, ہندوستان کے سامنے, تمام ہیومن رائٹس کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دور آج 2018 کے بعد آج تک 20 میں چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے, تو اتنا بڑا صوبہ ہے, تو لیکن وہ جہاں پہ جو ہے مطلب ہماری حکومتوں کی خود جو ہے وزیر داخلہ صاحب وہ کھڑے ہو کر ہاؤس آف دا فلور پہ کہتے تھے کہ یہاں پہ 70 گینگز ہیں, یہاں پہ لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا, بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز کو جس طرح سے کڈنیپ کیا جاتا تھا, ہمارے پیسے والوں کو, بیچاروں کو, بزنس مین کو, وہ آپ کے سامنے کہ 70 گینگز یہاں پہ موجود ہوتے تھے. لیکن آپ کمپیئر کریں ابھی 2 سال میں کہ کتنے گینگز یہاں پہ ہے بلوچستان میں. وہ بفضل خداوند یہ کریڈٹ کم از کم اس حکومت کو جانی چاہیے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنی فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے مطلب اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن سیٹسفیکٹری ہے. دوسری بات, اس حکومت کی جو زیادہ تر ہر ایک کو مطلب اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے ہماری یوتھ. جام صاحب کی قیادت میں ہم نے بہت سارے یہاں پہ فیصلے کیے کہ بھئی اپنے یوتھ کو, بلوچستان کے یوتھ کو ہمیشہ لوگوں نے مس یوز کیا, اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا گیا ہے. ان کے شانے استعمال ہوئے ہیں, ان کے شولڈر استعمال ہوئے ہیں, ان کو پرووک کیا گیا ہے, منفی ایکٹیویٹیز کی طرف لے گیا گیا ہے. ان کا ایک بنیادی وجہ یہ تھا کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کوئی ہم پالیسی یوتھ کے لیے نہیں رکھتے تھے, نہ کوئی اسپورٹس کا میدان تھا, نہ کوئی ایجوکیشن جو ہماری اسکولز وغیرہ ہے وہاں پہ بھی ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھا. وہاں پہ بھی ہمارے یوتھ کو جو ہے مطلب, اس لیے ہمارے یوتھ کو جو ہے مطلب ان کے ذہنوں کو آلودہ کر کے لوگ جو ہے منفی عناصر جو ہے مطلب اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اس حکومت کے آنے کے بعد ہم نے سب سے زیادہ اپنے یوتھ کو اور یوتھ سے ریلیٹڈ جو ہے محکمے ہے یا کام ہے, ہم نے اس پہ زیادہ ووٹ کیا, اسٹینڈ لیا, جس میں ہم نے مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں شاید بلوچستان کی تاریخ میں یا اس ملک کی تاریخ میں شاید یہ نہ ہوا ہو کہ یہاں پہ 36 سے 37 اسپورٹس کمپلیکس بننے جا رہے ہیں. وہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اپوزیشن کے ساتھی, ایک مرتبہ ایک ساتھی آ گئے میرے آفس میں, کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا رکھا. میں نے کہا یار آپ کے ڈسٹرکٹ میں اسپورٹس کمپلیکس رکھا ہے جو اربوں میں بننے جا رہے ہیں, مطلب زمین کا مسئلہ ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں رکھو, اس ڈسٹرکٹ میں نہ رکھو. اس ڈسٹرکٹ میں ہماری حکومتی لوگ ہیں, اس ڈسٹرکٹ میں ہماری اپوزیشن ہے. ہم سارے پاکستان ملک کو, صوبے کو جو ہے مطلب ہم ایک سمجھتے ہیں. وہ جو بھی ڈسٹرکٹ اپوزیشن کا ہے ہمیں وہ بھی عزیز ہے, اپنا ڈسٹرکٹ بھی عزیز ہے. تو اس پہ جو ہے مطلب جو سب سے پہلا جو کریڈٹ جو ہے مطلب میں, ہماری میڈیا بھی نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ جب سب سے پہلے جام صاحب نے ٹویٹ کیا تھا مجھے انٹرنیشنل میڈیا نے بہت اپروچ کیا, وائس آف امریکہ, بہت بڑے اس میں BBC, وائس آف امریکہ, ڈان نیوز, یہ سارے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا. جب ہم نے یہاں پہ 20,000 سے 20,200 کے لگ بھگ جو آرٹیفیکٹس ہیں, نوادرات ہیں, ہم نے سین نیشنل میوزیم سے یہاں پہ باحفاظت کوٹہ میں پہنچا. یہ ہمارے لیے ایک عام سی چیز ہے, عام لوگوں کے لیے جو وہ ہے, لیکن سویلائز دنیا کے لیے یہ گریٹ اچیومنٹ ہے.
سابقہ 70 سالوں سے ہماری آرٹیفیکٹس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے مطلب اس پہ ہماری بہت سارے سیاسی اکابرین پاسٹ میں جو ہے وہ یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بلوچستان سے درآمد شدہ جتنے بھی نوادرات ہیں ان کی بڑی تاریخ ہے, ہسٹری ہے, یہ کہاں پہ ہے. لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد ہم نے اس کو بحفاظت پہنچایا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد جو ہے, پہلے بھی ہم نے کہا تھا اس میں سستی رہی ہے, ہم میوزیم بننے جا رہے ہیں ہمارا, اس میں ہم اس کو ڈسپلے بھی کریں گے اور بڑے دھوم دھام سے آپ بھی آئیں گے, جام صاحب بھی ہوں گے, ہماری ساری حکومت جو ہے مطلب اس میں ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہر ڈسٹرکٹ میں جس طرح سے, چونکہ بجٹ کا مسئلہ ہے, پچھلی بار میں نے یہ تجاویزات پیش کی تو جام صاحب کے سامنے میں نے یہ رکھا, کہتے ہیں آپ کا اور آپشن کیا ہے. میں نے کہا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے کلچرل اینڈ آرٹ سینٹر ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بجٹ میں جو 2020-21 کا ہوگا, 21 اور 20 کا ہوگا, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے بھی جو ہے مطلب اس پہ کنسیڈر کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا جام صاحب سے. تو اسپورٹس کمپلیکس جو یوتھ سے ریلیٹڈ جو بھی اس میں, ابھی آرٹسٹوں کے لیے کوئی کبھی بھی کوئی وہ نہیں تھا. میں جب پہلی مرتبہ آیا تو میں نے کہا کہ بھائی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں پیسے ہیں, کہتے ہیں نہیں 10 لاکھ ہوتے ہیں. یوتھ میں کتنا ہوتا ہے 10 لاکھ سال کا پورے بلوچستان کے لیے. کلچر میں 10 لاکھ. ہم نے گرانٹ ان ایٹ میں صرف 10 کروڑ روپے ٹوریزم میں رکھا, 10 کروڑ روپے جو ہے گرانٹ ان ایٹ سے, دوسرا پیسہ اس میں مزید بھی رکھا ہے. اس میں ہم نے کلچر میں بھی یہ رکھا. ہم نے پہلے بھی اس مرتبہ تو کووڈ میں اجازت نہیں تھی, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پشتون کلچر ڈے, بلوچ کلچر ڈے, ہزارگی کلچر ڈے, بلوچستان کلچر فیسٹیول, ہر حوالے سے دھوم دھام سے میلے جو ہمارے تاریخی میلے ہیں, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ان کا ایک تاریخی میلہ رہا ہے اس کے بعد وہ ناپید ہوا ہے یا لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ہے. جشن نوروز ہے, جشن سریاب ہے, جشن زیارت ہے, جشن سبی ہے, جشن بولان ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے اگر کووڈ نے اجازت دی تو ہم اس سے کرنے جا رہے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے صافی حضرات سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے, جہاں پہ بھی کوتاہی ہوگی ہم یقینی طور پر کولیشن کا ایک ساتھی ہے, ہم خود جو ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. لیکن جو اچیومنٹ ہے وہ اچیومنٹ کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. آرٹسٹوں کے لیے میں نے کہا کہ 20 کروڑ کا انڈوومنٹ فنڈ رکھا ہے. سب سے زیادہ متاثر طبقہ آرٹسٹ لوگ ہیں. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ بشیر بلوچ آ رہا ہے, وہ ان کی طبیعت ناساز بھی ہے, کوئی کہیں سے جو ہے مطلب پرویز آ رہا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, میں جب آیا میں نے کہا میری کمیونٹی میں اتنی آرٹسٹ نہیں ہے لیکن ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے, تو ہم نے ان کے لیے انڈوومنٹ 20 کروڑ روپے کا رکھا ہے. اس سے پیسے جو آتے ہیں وہ ہمیں ان کو دیتے رہیں گے. جو ہماری گرانٹ انیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے وہ کر دیں گے. تو پہلے جو ڈیلیور ہوتا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے. اسپورٹس میں تو نہیں کہوں گا, میں اسپورٹس میں اس لیے کہ وہ میرے اسپورٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنے ایونٹس اسپورٹس میں اس 2 سال میں ہوا ہے وہ شاید 15 سالوں میں, سابقہ 15 سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا. ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے اسپورٹس کو جو ہے مطلب پروموٹ کیا, ہر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کو ہم نے پروموٹ کیا, ان کے لیے گاڑیاں ہم نے لی ہیں, ان کے دفاتر ہم بنا رہے ہیں. ہم ایک تھرو پراپر چینل جو ہے مطلب اس وقت اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو جابس کریشن ہوگی اتنے اسپورٹس کمپلیکس کے بننے کے بعد, اور خصوصاً جو ہماری فوٹسال ہے, جاب کریشن جو ہے یہ اس علاقے کے اس ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوگا. ابھی حال ہی میں شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی ختم ہوا, چونکہ کووڈ-19 سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا آل کوئٹہ, اس میں مشیر وزیر اعلیٰ تھا کے نام سے چیمپئن شپ تھا فوٹسال کا. آپ باور کر لیں کہ ان لوگوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. 460 ٹیموں نے حصہ لیا, یعنی 460 ٹیموں میں انہوں نے حصہ لیا تھا. 460 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4000 4,500 یوتھ کو انگیج رکھا, اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ آ کے دیکھ لیا. تو یہ یوتھ سے جو ریلیٹڈ جو کچھ ہوگا ہماری بہت زیادہ فوکس اسی پہ ہے. ٹوریزم میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے سیمینار بھی کیا, ہم نے سمٹ بھی کیا کراچی میں, سب کو اپنی طرف توجہ دینے کی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امن بھی ہوگا اور امن کے ساتھ یہ ساری چیزیں پروموٹ ہم کریں گے. باقی ہیلتھ ایجوکیشن ہو تو ساتھیوں نے بہت ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ. جی فورم